میں ہم اس حوالے سے تنہا ہوئے ہیں، جو ہزیمت، جو شرمندگی ہمیں اٹھانی پڑ رہی ہے۔ پی آئی اے کا جو ایشو چل رہا ہے فیک لائسنسز کا، پھر اس کے بعد اس میں خبر سامنے ہی آئی تھی کہ برطانیہ نے قومی ایئر لائنز کی پروازوں کو معطل کر دیا ہے۔ اس کے بعد آج ایک اور خبر سامنے ہے کہ تمام یورپی ممالک نے بھی پی آئی اے کی تمام پروازوں پر پابندی لگا دی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کب تک یہ ہوگا، کیا یہ عارضی مدت کے لیے مستقل رہے گا۔ احتشام صاحب، پی آئی اے کے معاملے پر آتے ہیں۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا پی آئی اے کے معاملے کو کس طرح سے پارلیمنٹ میں پریس کانفرنس کر کے سب کے سامنے بتایا گیا، جس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان بھی ہوا ہے۔ پہلے برطانیہ نے بائیکاٹ کیا، اب اس کے بعد یورپین ممالک نے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ تو کس طریقے سے اس ایشو کو ایڈریس کیا جا سکتا تھا؟ آپ کو نہیں لگ رہا کہ اس ایشو کو غلط طریقے سے اور غلط پلیٹ فارم پر ایڈریس کیا گیا جس کی وجہ سے آج ہمیں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ اس کو کنول صاحب جسٹیفائی کر سکیں گے، فار دیٹ میٹر کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ آج جس طرح پوری دنیا میں ہم اس حوالے سے تنہا ہوئے ہیں، جو ہزیمت، جو شرمندگی ہمیں اٹھانی پڑ رہی ہے، دیکھیں یہی کام بڑے ڈھنگ طریقے سے بھی ہو سکتا تھا۔ اب اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، آپ نے رپورٹ، انکوائری رپورٹ لے کے آئے، آپ نے ذمہ داری فکس کی، لیکن جس طریقے سے آپ نے 30% پائلٹس جو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ جی ان کے جعلی لائسنس ہیں، ڈگریاں جعلی ہیں، بھئی اگر آپ اس کو ان ہاؤس بیٹھ کے اس کو طے کر لیا جاتا معاملے کو تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ ابھی حالت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ملک جہاں پہ ہمارے پاکستانی پائلٹ گئے ہوئے ہیں، اب کئی جگہوں پہ تو یہ عالم ہے کہ جو لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں، جو اب کسی ایئر لائن میں سروس نہیں بھی کر رہے، ان کے بھی اس میں نام آ چکے ہیں۔ اب سوال ہے کہ ساری دنیا، اب دیکھیں 2 دن کے لیے بڑی مشکل سے حکومت نے منتیں کر کے کہا گیا کہ جی ہمیں 3 جولائی تک ہمیں آپریشن اجازت دی جائے یورپ کے باقی جگہوں پہ، ورنہ ساری پی آئی یہ ساری ٹکٹیں واپس کر رہی۔ اب دیکھیں پولیٹیکل مائلیج لینا تو بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ آپ نے بڑے الزام لگا دیا کہ جی یہ سارا کام پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کا انہوں نے نائل لوگوں کو بھرتی کیا ہوا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اس کو اگر پیرائے میں کر لیا جاتا، ڈھنگ طریقے سے کیا جاتا، اب یہ نہیں پتا، لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ شہری ہوا بازی کے وزیر نے اپنے طور پہ کیا، لیکن پرائم منسٹر نے کل اون کیا اپنی پارلیمنٹ کی تقریر میں کہ میں کیوں اس کے ذمہ لیتا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا فوپا ہو گیا، اس سے ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ پاکستان کو باہر ہر سطح پہ اس حوالے سے جو دیکھا جائے وہ حکومت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ اب آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ لوگ تو الزام لگا رہے ہیں، آج بلاول بھٹو نے بھی الزام لگایا کہ سارا کچھ لے کیا جا رہا ہے کہ پی آئی اے اپنے کرونیز جو ہے نا ان کو دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ وہ جو نیو یارک کا ہوٹل ہے وہ پی آئی اے کا وہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی اور کو دے دیا جائے۔ تو سوال یہ کہ اس کو جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے، میں کہوں گا برے طریقے سے مس ہینڈل کیا گیا اس معاملے کو۔ بھئی ٹھیک ہے، ایک جہاز گرا، لوگ اس میں شہید ہوئے، آپ ذمہ داری فکس کرتے، لیکن یہ طریقہ کیا ہے کہ جی آپ نے پرانے سارے کھاتے کھول کے رکھ دیے۔ آج جو کوئی آپ پاکستانی پائلٹ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہی پاکستانی پائلٹ ہیں جنہوں نے باہر کی ایئر لائنوں کو چلا کے دکھایا، چاہے ایمریٹس ہیں، کوئی اور ایئر لائن ہے، ملیشیا کی ایئر لائن ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بالکل کارنر ہو کے بیٹھ گئے۔ اب اس کا جواب دینے دیں ذرا، ٹھیک ہے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی بات اٹھائی گئی کہ فیک پائلٹ کے لائسنسز انہوں نے ڈینائی کیا۔ انہوں نے کہا جو بھی انجینئرز بھی چاہے فیک ڈگریز کے ساتھ آئے ہوئے، جن کو بھی ہم نے امپلائمنٹ دی ہوئی ہے، کائنڈلی آپ ان کی نہ تنخواہیں اس بار معاملے میں نہ روکیں بلکہ آپ ان کو ہاف کر دیں۔ اب آپ بتائیں جو 10 لاکھ روپیہ لے رہے وہ 5 لاکھ روپیہ بھی لے اور فیک ڈگری کے ساتھ انجوائے کرے۔ اس کے آن ٹاپ آف اٹ آج سے کچھ 4-5 سال پہلے ان پہ کیسز کیے گئے تو اس پہ انہوں نے جا کے سٹے لے لیے، اور 8 یا 9 ایسے ملازمین ہیں فیک ڈگری ہولڈر پائلٹس جو جہاز نہیں اڑا رہے لیکن پی آئی اے سے تنخواہ لے رہے ہیں۔ بات آ رہی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ سے بھی معذرت کے ساتھ، کہ غلط چیز کو غلط کہنے پہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ شرمندگی ہمیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن غلط چیز ہوئی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے پہ ہمیں جو ہے وہ شرمندہ ہونا چاہیے۔ مجھے ایک منٹ احتشام صاحب، نہیں، مجھے بات کرنے دیں۔ آپ پوری دنیا جن کی آپ بات کریں کہ ہماری صبح کی ہوئی، آپ مجھے صرف یہ بتا دیں، اللہ جانتا ہے، کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ یا آپ کے پاس ایک انکوائری رپورٹ آ گئی ہے، اس دوران میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی پائلٹ پھر کسی جہاز کا حادثہ کر بیٹھتا اور وہ فیک ڈگری ہولڈر ہوتا، پھر جو ڈیمیج ہونا تھا اس کو کون بتاتا؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایشو کو ہینڈل غلط کیا گیا۔ دیکھیں سوشل مورل ہمارا اتنا فارغ ہو گیا کہ جب ہم یہ جسٹیفائی کرتے ہیں نا کہ کوئی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، یہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہے۔ جنہوں نے غلطی کی وہ ڈٹائی سے بے شرمی سے آ کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ اگر ان کے جعلی لائسنس ہیں، جعلی ڈگریاں ہیں، ان کو دوبارہ جہاز اڑانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی، کسی صورت میں اجازت نہیں ملنی چاہیے تھی۔ آپ مجھے بتائیں، سارے ڈاکومنٹس اور ساری چیزیں حکومت کے پاس آ گئیں،
हुकूमत को पता है ना इनके खिलाफ क्या एक्शन लेना है, तो उनको आराम से एक्शन लेते हैं, इन हाउस एक्शन लेते हैं। जिस तरीके से तशहीर घर में लोगों को छींक आए ना तो न्यूयॉर्क तक जाती है खबर। लेकिन ये एक ऐसा मामला था जो हुकूमत एक ऐसे तरीके से डील कर सकती थी, इन हाउस रहकर ले सकती थी, इस पर आगे भी जो है वो किसी भी बता दूं, अगर हुकूमत इस पे एक्शन ले रही होती तो फिर यही जिन लीचेस ने इनको एंटर कराया ना सिस्टम को खराब करके, इन्होंने आके अपोजिशन ने वो शोर मचाना था जो अभी से मचाना शुरू किया। मसला सारा ये है कि अगर आप अपनी टेक्निकल टीम की जगह बाहर से पॉलिटिकल लोगों की भर्तियां करेंगे तो काम कैसे हो।